جس لڑکے سے میں نفرت کرتی تھی، قسمت نے اسی کو میرا شوہر بنا دیا۔ میرا نام زویا ہے، میری عمر 26 سال ہے، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ میری مرضی کے بغیر ہوگا۔ میں ایک خوش مزاج لڑکی تھی، اپنے خوابوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن میری زندگی میں ایک ایسا شخص تھا جسے میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کا نام حامد تھا۔ حامد میرے ابو کے دوست کا بیٹا تھا اور بچپن سے ہی ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ نہ جانے کیوں جب بھی وہ میرے سامنے آتا مجھے اس کی باتیں زہر لگتی تھیں۔ وہ ہمیشہ مجھے چھیڑتا، میری باتوں پر مسکراتا اور کبھی کبھی ایسی بات کہہ دیتا جس پر مجھے غصہ آ جاتا۔ میں اسے مغرور، بے حس اور بدتمیز سمجھتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی دوست سے کہا، اگر دنیا میں آخری مرد بھی حامد رہ گیا تو میں ساری زندگی اکیلی رہنا پسند کروں گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری یہی بات ایک دن میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ ایک شام ابو نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی کہ میں فوراً سمجھ گئی کہ کوئی اہم بات ہے۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گئی اور پوچھا، ابو کیا ہوا؟ انہوں نے کچھ دیر مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، زویا، ہم نے تمہاری شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے چہرے پر خوشی کی ہلکی سی مسکراہٹ آئی، کیونکہ مجھے لگا شاید ابو میری پسند کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے جو نام لیا، میری مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ حامد، میں نے فوراً کہا۔ کیا؟ ابو نے کہا، حامد بہت اچھا لڑکا ہے، ہم اسے بچپن سے جانتے ہیں۔ میں نے غصے سے کہا، لیکن ابو، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ابو خاموش ہو گئے۔ میں نے پہلی بار اتنی شدت سے اپنی بات رکھی، مگر ابو نے صرف اتنا کہا، بیٹا، کبھی کبھی جس انسان کو ہم سب سے کم سمجھتے ہیں وہی ہمارے لیے سب سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا، لیکن اگلے چند دنوں میں گھر کا ماحول بدل گیا۔ امی مجھے سمجھاتیں، ابو مجھے سمجھاتے، مگر میں کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ پھر ایک دن حامد خود میرے سامنے آیا۔ میں نے غصے سے کہا، آپ خوش ہوں گے، آخر آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، آپ تو ہمیشہ کہتے تھے کہ میں بہت ضدی ہوں، اب برداشت کرنا پڑے گا۔ حامد پہلی بار سنجیدہ ہوا اور بولا، زویا، اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر آپ نے ہاں کیوں کی؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، بہت پہلے سے۔ میں ہنس پڑی۔ آپ اور پسند؟ آپ تو ہر وقت مجھ سے لڑتے ہیں۔ وہ مسکرایا اور بولا، کبھی کبھی جس انسان سے ہم سب سے زیادہ لڑتے ہیں ہم اسی کے بارے میں سب سے زیادہ سوچتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا اور وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دن بعد میری اور حامد کی منگنی ہو گئی۔ میں اب بھی خوش نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن شادی کے دن سے کچھ پہلے ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے میری سوچ بدلنے کی پہلی وجہ پیدا کی۔ میں بازار سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی سے حامد نکلا۔ میں نے غصے سے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، تمہیں گھر چھوڑنے آیا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ خاموش رہا۔ میں آگے بڑھی تو اچانک سڑک پر ایک تیز رفتار گاڑی میری طرف آنے لگی۔ حامد نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پیچھے کھینچ لیا۔ گاڑی ہمارے قریب سے گزر گئی۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ حامد نے پریشان ہو کر پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا جو شاید میرے لیے تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اس دن پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید حامد ویسا نہیں تھا جیسا میں سمجھتی تھی۔ شادی ہو گئی۔ میں دلہن بن کر اس کے گھر میں آئے، جہاں حامد میرا شوہر بن کر میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ اب اپنی محبت کا حق مانگے گا، لیکن اس نے میرے کمرے میں آ کر صرف اتنا کہا، زویا، میں جانتا ہوں تم نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کی۔ میں تمہیں وقت دوں گا، تم جب تک مجھے اپنا شوہر دل سے قبول نہیں کرتی، میں تم پر کوئی حق نہیں جتاؤں گا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ مسکرایا اور بولا، میں چاہتا ہوں ایک دن تم مجھے مجبوری کی وجہ سے نہیں، اپنی مرضی سے اپنا شوہر کہو۔ اس رات وہ کمرے سے چلا گیا اور میں ساری رات اس کے الفاظ کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن سے میری زندگی میں عجیب تبدیلی آنے لگی۔
حامد میرے ساتھ بہت عزت سے پیش آتا۔ میں صبح دیر سے اٹھتی تو وہ امی سے کہہ دیتا کہ زویا کو آرام کرنے دیں۔ میں بیمار ہوتی تو ڈاکٹر کو بلاتا۔ میں کسی چیز کی خواہش کرتی تو وہ اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس نے کبھی مجھ سے محبت کا مطالبہ نہیں کیا۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں اس کے لیے وہ نفرت کم ہونے لگی جو پرسوں سے تھی۔ ایک دن مجھے اس کی الماری میں ایک پرانی ڈائری ملی۔ میں نے تجسس میں اسے کھولا۔ پہلے صفحے پر میرا نام لکھا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ ایک جگہ لکھا تھا، زویا آج پھر مجھ سے ناراض ہوئی۔ کاش وہ جانتی کہ میں اسے تنگ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں اس کے سامنے اپنے دل کی بات کہنے سے ڈرتا ہوں۔ اگلے صفحے پر لکھا تھا، آج زویا نے کہا کہ اگر دنیا میں آخری مرد بھی میں رہ گیا تو وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ میں ہنس دیا، لیکن اندر سے بہت ٹوٹ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ حامد مجھے صرف پسند نہیں کرتا تھا، وہ شاید برسوں سے مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں ڈائری بند کرنے ہی والی تھی کہ ایک صفحے پر ایک جملہ پڑھ کر رک گئی۔ اگر کبھی زویا کو میری محبت کا سچ معلوم ہو تو شاید وہ مجھے معاف کر دے، لیکن اسے یہ کبھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اس کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ میں چونک گئی۔ قربانی؟ کون سی قربانی؟ اسی رات میں نے حامد سے پوچھا، آپ نے میرے لیے کیا قربانی دی تھی؟ وہ چند لمحے خاموش رہا اور بولا، کچھ نہیں۔ میں نے کہا، جھوٹ مت بولیں، میں نے آپ کی ڈائری پڑھ لی ہے۔ اس کا چہرہ بدل گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور کچھ دیر بعد بولا، زویا، تمہارے ابو کا کاروبار کچھ سال پہلے بہت مشکل میں تھا۔ میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ میرے والد نے تمہارے ابو کی مدد کی تھی، لیکن شرط یہ تھی کہ تمہاری شادی مجھ سے ہوگی۔ میں حیران رہ گئی۔ تو پھر میری شادی صرف ایک سودا تھی؟ حامد فوراً بولا، نہیں، میرے والد نے شرط رکھی تھی، لیکن میں نے تمہارے ابو سے کہا تھا کہ اگر زویا مجھ سے نہیں چاہتی تو میں یہ شرط ختم کروا دوں گا۔ میں نے پوچھا، پھر آپ نے شادی کیوں کی؟ حامد نے میری طرف دیکھا اور بولا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہارے ابو کی حالت بہت خراب ہے۔ اگر میں انکار کرتا تو وہ سب کچھ کھو دیتے۔ میں نے سوچا شاید وقت کے ساتھ تم مجھے سمجھ جاؤ گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ وہ مسکرایا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے صرف احسان کی وجہ سے محبت کرو۔ اس رات میرے دل میں حامد کے لیے کچھ بدل گیا۔ جس شخص کو میں برسوں سے مغرور سمجھتی تھی، وہ دراصل میرے خاندان کی عزت اور میرے مستقبل کے لیے خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ چند دن بعد ایک عورت ہمارے گھر آئی، جس نے حامد کو دیکھتے ہی کہا، تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ حامد کا چہرہ اچانک سنجیدہ ہوا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حامد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ عورت میری طرف دیکھ کر بولی، تمہیں نہیں معلوم کہ حامد نے تم سے شادی کیوں کی؟ میرے دل میں پھر خوف پیدا ہو گیا۔ حامد نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بولتی رہی، حامد کی زندگی میں تم سے پہلے کوئی اور تھی۔ میں نے حامد کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میرا دل ڈوب گیا۔ وہ عورت چلی گئی تو میں نے حامد سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ حامد خاموش رہا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اگر تمہاری زندگی میں کوئی اور تھی تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے آہستہ سے کہا، وہ میری منگنی تھی، محبت نہیں۔ میں خاموش رہی۔ اس نے بتایا کہ اس لڑکی نے اسے صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ حامد کے خاندان کی مالی حالت خراب ہو گئی تھی، لیکن جب حامد نے مجھ سے شادی کی تو وہ دوبارہ واپس آ گئی، اور اب وہ چاہتی تھی کہ حامد مجھے چھوڑ دے۔ حامد نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا، اور تم نے مجھے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ وہ بولا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں لگے کہ میں تمہیں کسی دوسرے شخص کا متبادل سمجھ کر لایا ہوں۔ میں رونے لگی۔ تم بہت عجیب ہو حامد۔ وہ مسکرایا، اور تم بہت ضدی ہو زویا۔ میں بھی پہلی بار ہنس دی۔ اس دن کے بعد ہماری زندگی بدلنے لگی۔ میں اب حامد سے بات کرنے لگی تھی، اس کے ساتھ کھانا کھانے لگی تھی، اس کی باتوں پر مسکرانے لگی تھی۔ ایک رات وہ چھت پر کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گئی اور پوچھا، حامد، اگر میں تم سے کبھی محبت نہ کر پاتی تو؟ اس نے کہا، تب بھی میں تمہیں عزت دیتا رہتا۔
میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے ہاں میری طرف دیکھا اور کہا کیونکہ محبت حاصل کرنے کا نام نہیں، محبت کسی کی خوشی چاہنے کا نام ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا اگر میں کہوں کہ شاید مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے تو؟ حامد چند لمحے بالکل خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا کیا تم یہ بات دل سے کہہ رہی ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا ہاں۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا میں نے تمہارا انتظار بہت سال کیا ہے زویا، اب ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس لمحے مجھے یاد آیا کہ کبھی میں نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں آخری مرد بھی حامد رہ گیا تو میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ میں مسکرا کر سوچنے لگی کہ شاید قسمت کو میری وہ بات بہت پسند آئی تھی، اس لیے اس نے مجھے حامد ہی دے دیا۔ کچھ عرصے بعد ہمارے درمیان وہ محبت پیدا ہو گئی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب وہی حامد جس کی باتیں مجھے کبھی بری لگتی تھی، اس کی ایک مسکراہٹ میرا پورا دن خوشگوار بنا دیتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا حامد اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ آپ اتنے اچھے ہیں تو میں آپ سے اتنا نہیں لڑتی۔ وہ ہنس کر بولا نہیں، اگر تم پہلے ہی مجھ سے محبت کرنے لگتی تو شاید مجھے تمہیں حاصل کرنے کی اتنی خوبصورت کہانی نہ ملتی۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں افسوس ہے کہ میں نے تمہیں اتنا تنگ کیا؟ وہ بولا بالکل نہیں، کیونکہ ہر جھگڑے کے بعد مجھے تم سے محبت پہلے سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ میں مسکرا دی۔ آج جب میں اپنی زندگی کے ان دنوں کو یاد کرتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جس شخص سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی وہی میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں محبت پہلی نظر میں ہوتی ہے، لیکن حامد نے مجھے سکھایا کہ محبت کبھی کبھی آہستہ آہستہ دل میں اترتی ہے، کبھی کسی کی چھوٹی سی فکر سے، کبھی خاموشی سے، کبھی کسی قربانی سے، اور کبھی اس احساس سے کہ دنیا میں ایک شخص ایسا ہے جو آپ کے خوش رہنے کے لیے اپنی خوشی بھی قربان کر سکتا ہے۔ آج بھی جب حامد مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے تو میں اسے چھیڑتے ہوئے کہتی ہوں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی؟ وہ ہنس کر جواب دیتا ہے اور میں نے دل میں کہا تھا کہ ایک دن یہی لڑکی خود مجھے کہے گی کہ حامد مجھے تم سے محبت ہے۔ میں شرما کر اس سے نظریں چرا لیتی ہوں اور دل ہی دل میں سوچتی ہوں کہ شاید قسمت میں میرے لیے اس سے بہتر فیصلہ کیا تھا جو میں اپنے لیے کبھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں آنے والا شخص وہ نہیں ہوتا جسے ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور میری کہانی نے مجھے یہی سکھایا کہ جس انسان سے ہم نفرت کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہی انسان ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت محبت بننے والا ہو۔